السلام علیکم۔ جولائی 2025 میں میرا پروگرام انگلینڈ جانے کا تھا۔ انگلینڈ جانے سے پہلے میں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ انگلینڈ جا کے میں اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤں گا۔ انگلینڈ میں لیونگ ڈی این اے کے نام سے ایک کمپنی ہے جو ڈی این اے کرتے ہیں، وہ کچھ مجھے مناسب لگی، تو بہرحال میں نے ٹیسٹ دیا۔ ٹیسٹ دینے کے کوئی 3 ہفتے بعد مجھے لیونگ ڈی این اے کی طرف سے میرے ڈی این اے کی رپورٹ آ گئی، تو میں نے ان سے مزید سوالات کیے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، اور پھر وہ مجھے انہوں نے بائی ای میل مختلف موضوعات یا مختلف سوالات جو مجھے درپیش تھے ان کے جوابات بذریعہ ای میل دیے۔ جتنے بھی جینیٹکس ماہرین ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے ان کا سب کا ایک متفقہ فیصلہ کہہ لیں یا متفقہ تحقیق کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ انسان دنیا میں سب سے پہلے افریقہ میں آیا اور ایتھوپیا یا سوڈان کا علاقہ ہے وہاں پہ اتارا گیا، اور اس انسان کی عمر کا تعین ان کے مطابق وہ 1,40,000 برس قبل ہے، اور جو افریقہ میں جو پہلا انسان کا گروپ جو ہے اس کا انہوں نے نام دیا A0T، یہ انہوں نے نام دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس افریقہ کی جگہ سے نکل کے دنیا کے مختلف خطوں میں جانے والوں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا، جس میں ABCD یا جو بھی کچھ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے جو ایک جے کی شاخ ہے اس کی انہوں نے عمر کا تعین کیا کہ وہ تقریباً 21,000 برس قبل مشرق وسطیٰ میں ان کی شاخ تھی۔ اس کے بعد اس جے سے پھر J2 گروپ نکلا، اور J2 گروپ جو ہے اس کے جو لوگ تھے یا اس کے حامل افراد تھے وہ قوقازز، یعنی جس کو اردو میں قفقاز کہتے ہیں، اور اناطولیہ، اس علاقے میں ان کا مرتکز ہونا یا ان کا ظاہر ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اناطولیہ جو آرمینیا، جارجیا، آذربائیجان، یہ علاقے قوقازز کے ہیں، جبکہ جو اناطولیہ ہے ہمارا ترکی اور گریک کا جو علاقہ ہے اس کو اناطولیہ کا نام دیا جاتا ہے پورے خطے کو۔ جو سندھ کی وادی ہے جس میں کہ پورا گجرات ہے، موجودہ سندھ ہے، اور ہریانہ تک پنجاب ہے، راجستھان ہے، یہ پورا سندھ کی وادی شمار ہوتا ہے۔ تو اس گروپ کے لوگ 11,000 برس قبل یہاں پر آئے۔ اسی گروپ سے میرے آباء و اجداد تعلق رکھتے تھے جو میں نے J2 گروپ بنایا ہے۔ اب وہ پرٹیکولر لوگ، وہ خاص لوگ کہ جو اس خطے میں آئے، ان کو جینیٹکس ایکسپرٹ نے جو کوڈ دیا یا اس کو گروہ کو متعین کیا وہ ہے JF4326، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لگ بھگ 11,000 برس قبل یا اس کے بعد کے حصے میں اس خطے میں آئے، اور یہی JF4326 جو ہے یہ میرے آباء و اجداد کا بھی گروپ ہے اور یہ میرا بھی گروپ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی گروپ کے لوگ جو ہیں وہ اس بر صغیر کے حصے میں آئے، دوسرے گروپ کے بھی لوگ آئے، لیکن جو میرا ڈی این اے ہے جو کہ میں نے اناطولیہ یا دیگر حوالے سے بیان کیا ہے وہ یہ JF4326 ہے۔ اس والد کے گروپ کے بعد جو ہے میں اپنی والدہ گروپ کی طرف آؤں گا، اور اس کو ہیلپو ٹائپ گروپ کہتے ہیں جینیٹک کے اندر، تو میں اپنی والدہ کا گروپ ابھی بیان کرتا ہوں۔ میری والدہ کا گروپ اسی طرح جس طرح سے افریقہ سے گروپ نکلے، پھر کہیں اور پہنچے، پھر کہیں اور پہنچے، کسی کی عمر کا تعین 55,000 سال، کسی کا 21,000 سال پہلے بیان کیا گیا۔ میری والدہ کا جو گروپ جو ہے وہ گروپ آر ہے، اور میری والدہ کے اس گروپ کے لوگ، گروپ آر کے لوگ جو ہیں وہ بھی لگ بھگ ان کی عمر کا تعین بتایا گیا ہے مشرق وسطیٰ کے علاقے میں، یعنی شام، عراق اور جو مشرق وسطیٰ کے جو علاقے ہیں یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ اس گروپ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پائے گئے یا ان کو تعین کیا گیا اب سے 11,000 برس قبل میری والدہ کا، اور لگ بھگ 11,000 برس یا اس کے بعد کے ادوار میں میری والدہ کے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ ہندوستان کی طرف آئے۔ ابھی 11,000 برس یا 1,000 برس یا 2,000 برس کس دور میں آئے اس کا تعین نہیں ہے۔ اچھا، لیونگ ڈی این اے والوں نے جب میری والد و والدہ کا ڈی این اے بتا دیا تو پھر میرے ڈی این اے میں کیا رزلٹ ہے اور کیا اس کا ریشو آتا ہے، تناسب آتا ہے، وہ بیان کیا، اور میرے گروپ میں انہوں نے بتایا کہ نارتھ انڈیا تقریباً 83%، اور اس کے بعد سندھی 12.5%، اور بروشو لگ بھگ 5% تھا۔ اب میں نے ان سے لیونگ ڈی این اے والوں سے پوچھا کہ نارتھ انڈیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے ماں اور باپ دونوں کا تعلق وہاں سے ہے، لیکن سندھی 12.5% اور بروشو کیا چیز ہے؟ تو کیونکہ میرے آباء و اجداد یا میرے والدین جہاں تک مجھے معلوم ہے تو کبھی بھی سندھ کے علاقے میں تو نہیں آئے، تو اس کو انہوں نے لیونگ ڈی این اے والوں نے ایکسپلین کیا۔ لیونگ ڈی این اے والوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ کے والد اور والدہ کے گروپ کے لوگ جن کی عمر کا تعین 11,000 برس قبل بتایا گیا ہے، تو وہ اس دور میں یا اس کے بعد کسی بھی دور میں وہ اس خطے میں آئے، اور 5,000 سال پہلے، 6,000 سال پہلے کسی بھی دور میں وہ یہاں سندھ کی وادی میں، یعنی جو وادی سندھ ہے وہاں یہ لوگ کبھی رہے ہوں گے، اور اس لیے آپ کے گروپ میں یہ آ رہا ہے۔ اور بروشو کا مطلب جو انہوں نے بتایا وہ تھا گلگت اور بلتستان یا ہنزا کا وہ علاقہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدیم علاقے ہیں
اور آپ کے گروپ میں یہ 5% ہی آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آباء اجداد جو 5000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے یا 3000 سال پہلے، ان کی گزرگاہ یا ان کی قیام گاہ سندھ کے خطے میں اور بروش و گلگت بلتستان کے علاقے میں رہی. یعنی اس کے بعد انہوں نے میری والد و والدہ دونوں کا ایک ریسنٹ اینسیسٹری رزلٹ بتایا. اس کا مطلب اس کے انہوں نے یہ بتایا کہ جی آپ کے جو والد ہیں ان کی جو 10 نسلیں جو ہیں ان کا تعلق بھی اسی نارتھ انڈیا سے. نارتھ انڈیا کا مطلب جو ہے وہ آج کا اس میں جو شامل ہے اس میں مدھیہ پردیش ہے کہ جس میں بھوپال کا علاقہ ہے مدھیہ پردیش میں. آج کا جو مدھیہ پردیش ہے پورا یو پی ہو گیا، دہلی کا علاقہ ہے، چندی گڑھ کا علاقہ ہے یہ، اور اس میں راجستھان کا اور جے پور کا علاقہ بھی شامل ہے. اس کو نارتھ انڈیا انہوں نے ڈیفائن کیا. تو پچھلی جو 10 نسلیں ہیں ان کا تعلق نارتھ انڈیا سے ہے، والد اور والدہ کے والد سے، یعنی والد کے بھی 10 نسلیں اور والدہ کی بھی 10 نسلیں. تو ان کا تعلق نارتھ انڈیا سے ہی رہا. اور اس کے بعد میں نے جب ان سے مزید پوچھا پھر مجھے نا ایک اپڈیٹ آئی اور یہ کہا گیا کہ آپ کی والدہ کے ڈی این اے کے حامل افراد کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ مدھیہ پردیش سے ہے. یعنی یہ مجھے بعد میں ای میل آئی تو میں پھر اور پریشان ہوا. اب جب مدھیہ پردیش کا بیان کیا تو مجھے اپنی والد و والدہ کی مزید تفصیلات درکار تھیں. اس کی وجہ ہے کہ میں نے ڈی این اے والوں کو ای میل کیا اور میں نے کہا کہ جی میرے والد صاحب کی جو کاسٹ یا ذات ہے وہ شیخ ہے، جبکہ جو میری والدہ ہیں وہ سید زادی تھیں اور میرے جو نانا تھے وہ سید تھے اور ان کا شجاع نسب باقاعدہ ان کے پاس شجاع نسب تھا اور ان کے 33 یا 34 واسطوں کے بعد ان کا براہ راست واسطہ جو تھا وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے جا کے ملتا تھا. تو آپ نے تو یہ بتایا ہے کہ جو میری 10 نسلیں ہیں وہ نارتھ انڈیا سے ہیں، یعنی دہلی یا یہ جو کرب و جوار بتایا یو پی کا، تو یہ میرے لیے ایک عجیب سا سوال ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم مزید کنفرم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو 20 نسلیں ہیں والد و والدہ کی ان کا تعلق اسی خطے سے ہے، نارتھ انڈیا سے ہی ہے. اور جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے شیخ یا سید ہونے کا، تو ڈی این اے کے اندر پوری دنیا میں ہم ڈی این اے میں نسل بتاتے ہیں اور ڈی این اے کے اندر زبان یا کاسٹ یا حسب و نسب یہ بیان نہیں کیا جاتا. اب آپ نے جو بیان کیا یعنی میں نے جو بیان کیا ہے کہ جی وہ سید تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ممکن ہے کہ پچھلے 1000 سال کے کسی بھی حصے میں یا 1500 سال کے کسی بھی حصے میں آپ کی والدہ کے آباء و اجداد انڈیا کی طرف آئے ہوں، یا یہ جو مدھیہ پردیش کا یا یو پی کا بتایا جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرے جو والد صاحب اور دادا کے ذریعے مجھے یہ بالکل کنفرم ہے کہ ان 200-300 برس تک کا تعلق ان کا دہلی سے تھا میرے والد کا. اور میرے والد کی پیدائش 1934-35 دہلی کی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 600 برس سے بھی دہلی میں ہی ہوں. میری والدہ کی پیدائش 1945 علی گڑھ کی تھی، تو ممکن ہے کہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ اسی خطے سے ہو، اور کس دور میں وہ مائیگریٹ کر آئے میرے ننیال کے لوگ اس کا مجھے معلوم نہیں. جہاں تک والد صاحب کا تعلق ہے تو میرا ایک اپنا گمان ہے، ایک اپنا انالیسس یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 6000 سال پہلے 5000 سال پہلے میرے والد کے آباء اجداد جو کہ میرے بھی آباء اجداد ہیں وہ کسی بھی حصے میں یہاں ہندوستان آئے ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ 5-6000 سال پہلے کوئی مذہب ہو، یا 3500 سال پہلے بدھسٹ ہوں، یا 3000 یا 2500 سال پہلے وہ ہندو ہوں، اور پھر اللہ کے کرم سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ میرا اپنے ایک اندازہ ہے. اب پاکستان میں جو ڈی این اے کے حوالے سے صورتحال ہے یا ہندوستان کے حوالے سے دنیا میں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ لوگ اپنا ڈی این اے کراتے ہیں. جہاں تک میری معلومات ہے جوئش میں یعنی یہودیوں میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو یا شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو کہ جس نے اپنا ڈی این اے نہ کرایا ہو. وہ اس لیے کراتے ہیں کہ انہیں اپنے گروپ کا پتہ کرنا ہوتا ہے. پاکستان میں میری تحقیق کے مطابق ڈی این اے کروانے والوں کی تعداد 0 کے برابر ہے یا بہت کم ہے، جبکہ انڈیا میں اور خاص طور پہ ساؤتھ انڈیا میں یا نارتھ انڈیا میں یا انڈین گجرات میں، انڈیا میں کم از کم کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ افراد نے ڈی این اے کرایا ہے. ڈی این اے والوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان میں بہت کم لوگ ڈی این اے کراتے ہیں، انڈیا میں زیادہ کراتے ہیں. اگر اس طرح لوگ اپنا ڈی این اے زیادہ کراتے گئے تو امکان یہ ہے کہ پھر وہ قریب جو نسل ہے وہ بتا سکیں گے، یعنی کہ 1000 سال پہلے لوگ کہاں سے آئے یا کیسے آئے. کیونکہ ڈی این اے والوں کے پاس جو ہے وہ ایران کا یا مڈل ایسٹ کا ڈیٹا بہت اچھی تعداد میں موجود ہے. لیونگ ڈی این اے والوں نے مجھے ڈی این اے کا جو ڈیٹا ہوتا ہے میرے والد کا، میری والدہ کا اور میرا، ہم تینوں کا دیا ہے. والد اور والدہ کا ڈیٹا تو وہ ہے جو ان کا چلا آ رہا تھا. میرا ڈیٹا اور والد صاحب کا تو ڈیٹا ایک ہی ہے لیکن فائل الگ الگ ہے. اب مجھے یہ سہولت حاصل ہے
کہ میں وہ ڈیٹا جو میرے پاس را ڈیٹا موجود ہے، جو فائل موجود ہے، میں دنیا میں کسی بھی ڈی این اے کمپنی کو دے کے اس میں مزید معلومات حاصل کر سکتا ہوں. یا اگر کسی بھی کمپنی کے پاس 1000 یا 1500 برس قبل تک کا ڈیٹا ایشیا کے حوالے سے یا ہمارے انڈیا سب کانٹیننٹ کے حوالے سے موجود ہے تو وہ اس کو بہتر بتا سکتے ہیں. میں بار بار انڈیا کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ ایکچوئل پہلے تو انڈیا ہی تھا، ہم سب ہندوستانی تھے، انڈیا ہی تھا، اور بین الاقوامی طور پہ بھی جو ہماری نسل ہے وہ انڈین نسل شمار کی جاتی ہے. بہرحال یہ تو ایک حد تک ہو گیا کہ میں نے اپنا ڈی این اے کرا لیا اور یہ مجھے معلوم ہو گیا. لیکن سب سے جو قابل اطمینان بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے آباء و اجداد 11,000 سال پہلے آئے ہوں، 1,000 سال پہلے آئے ہوں، 1,500 سال پہلے آئے ہوں. سب سے بڑا اللہ کا شکر یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اللہ کی وحدانیت پہ یقین میں رکھتا ہوں، اور نبی آخر الزماں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں اور ان کی شفاعت درکار ہے. تو میرے لیے یہ کافی ہے. باقی ڈی این اے یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک اپنی معلومات کے لیے اور اپنی تسلی کے لیے اور دنیا میں جتنی بھی جدید سائنسی تحقیق ہے اس کے لیے میں نے کروائی ہیں. باقی بحیثیت مسلمان زندہ رہنا اور بحیثیت مسلمان عمل کرنا اور دنیا سے چلا جانا وہی ہمارا سب سے بڑا ڈی این اے ہے. اللہ حافظ.